Assalamualaikum, dear students. How are you all? Hope you are doing good. Dear students, today we are going to translate lesson number 11. That is, I Have a Dream. That is written by Martin Luther King. He was a politician and a public figure. And he fought for the rights of black people. And he fought for equality and justice. And he died in the same cause, and you will see. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سپیچ ہے مارٹن لوتھر کنگ کی ایک سپیچ ہے جو اس نے مکس لوگ تھے جو اس کے آڈینس تھے، تو زیادہ جو ہے نا وہ بلیک تھے، تو ان کے سامنے اس نے یہ سپیچ کی، اور وہ سپیچ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انسانیت کے حقوق کے بارے میں ہے اور مساوات کے بارے میں اور انصاف کے بارے میں ہے. تو کریٹ مطلب مذہب اور ریس اور نسل اور رنگ کلر اس سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ اسی پر جو ہے وہ اسی کے لیے لڑتا رہا اور اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو بہرحال یہ ایک سپیچ ہے، تو چونکہ یہ سپیچ ہے تو اس میں آپ کو ووکیبلری تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آئے گی. شاید آپ سمجھیں کہ یہ ووکیبلری اس کی ٹف ہے، لیکن ورڈز اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے لیے نئے ضرور ہیں لیکن ٹف بالکل بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ اگر آپ ورڈز میننگ ویسے ہی یاد کرنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو ٹف لگے بھی، ہو سکتا ہے آپ یاد کر لیں، لیکن اگر آپ کانٹیکسچوئل میننگ دیکھیں، موضوع کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ ورڈز آ رہے ہیں کہ یہ میننگ اس کا یہ ہونا چاہیے، اور اس طرح وہ جو ہے نا بڑی آسانی سے وہ ورڈ جو ہے نا وہ یاد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ٹرانسلیشن سنیں تو ورڈز پر اور میننگ پر غور کرنے کی بجائے الفاظ پر غور کریں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. وہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو وہ بڑے آسانی سے جو ہے نا وہ ورڈز میننگ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو اس لیے بادر نہ کریں کہ یہ جو ہے نا نئے ورڈز ہیں اور اس کی ووکیبلری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں مشکل نہیں کہہ رہا، نئی ہے. تو اس میں بہرحال آپ نے کانٹیکسچوئل میننگ دیکھنے ہیں اور اس کو سپیچ کے لحاظ سے سنیں، ایک تقریر کے لحاظ سے. جب آپ تقریر کے لحاظ سے سنیں گے تو آپ کے ذہن میں جو اس کا لب لباب ہے وہ بیٹھے گا، الفاظ جو ہے نا اس کی بیٹھیں گے کہ یہ لفظ یہاں پر یہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق اس کا میننگ جو ہے وہ آپ آسانی سے یاد کر لیں گے. تو یہ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آپ اگر اس کو ٹرانسلیشن یاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ورڈز میننگ زیادہ زور لگانے کی بجائے کانٹیکسٹ پر زیادہ زور لگائیں اور کانٹیکسچوئل میننگ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ ایزیلی. تھوڑا سا مختصر تعارف کہ اس میں مارٹن لوتھر کنگ نے بتایا کہ آپ لوگ بڑی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ مصیبتیں زیادہ دیر نہیں رہیں گی. ایک دن آئے گا جب ہر کوئی جو ہے وہ مساوات کا درس سیکھ جائے گا اور ہر کوئی مساوی ہو جائے گا. تو یہ اسپیچ جو ہے وہ آپ I have a dream. میرا ایک خواب ہے. I'm not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. میں اس چیز سے بے خبر نہیں ہوں. unmindful بے خبر. mindful ہوتا ہے خبر رکھنے والا، کیئر کرنے والا، مائنڈ بہت زیادہ ہر چیز کو مائنڈ میں رکھنے والا mindful. unmindful بے خبر، دھیان نہ رکھنے والا. some of you have come fresh from narrow jail cells. آپ میں سے کچھ لوگ جیل کی تاریک کوٹھریوں یا جیل کے تاریک قید خانوں سے حال ہی میں نکل کر آئے ہیں. فریش کا ترجمہ تازہ نہیں کرنا، حال ہی میں باہر آئے ہیں. some of you have come from the areas. آپ میں سے کچھ ان علاقوں سے آئے ہیں where your quest for freedom. جہاں آپ کی آزادی کی تلاش کی وجہ سے. where your quest for freedom. آپ کی آزادی کی تلاش کی وجہ سے. left you battered by the storms of persecution. آپ کو ظلم کے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا. بیٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے مار پڑنا، مضروب ہونا، ضرب لگنا. تو یہاں مطلب ہے سامنا کرنا پڑا. تو آپ کو ظلم کے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا. اینڈ اسٹیگرڈ بائی دا ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی. اور آپ کو پولیس کی وحشیانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا. یو ہیو بین دا ویٹرن آف کریٹیو سفرنگ. آپ نت نئی مصیبتوں کے سہارنے والے، برداشت کرنے والے سپاہی ہیں. کریٹیو نت نئی، کریٹ نئی چیز جو نکلتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں کریٹ کرنا. سفرنگ مصیبتوں، آپ نئی نت نئی مصیبتوں کے سامنا کرنے والے سپاہی ہیں.
کنٹینیو ٹو ورک، کام جاری رکھیے، ود دا فیتھ، اور ایمان رکھیے، دیٹ ان ارنڈ سفرنگ از ریڈیمپٹیو، یا ہو اور ایسی مصیبتیں جس کے پیچھے آپ کا گناہ نہ ہو تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ان ارنڈ کا مطلب جس پر آپ نے کوئی خطا نہ کی ہو۔ گو بیک ٹو مسیسپی، گو بیک ٹو الاباما، گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا، گو بیک ٹو جارجیا، گو بیک ٹو لیوزیانا۔ مسیسپی چلے جائیے، واپس چلے جائیے، گو بیک واپس چلے جائیے، الاباما واپس چلے جائیے، ساؤتھ کیرولینا واپس چلے جائیے، جارجیا واپس چلے جائیے، لیوزیانا واپس چلے جائیے۔ چونکہ ایک تقریر ہے تو یہ چلے جائیے کی ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ گو بیک ٹو سلمز اینڈ گیٹوز آف اور ناردرن سٹیز، شمالی علاقوں کے کچی بستیوں، سلمز کا مطلب کچی بستیوں، اور گیٹوز یہودی بستی۔ یہودی بستی اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ایسے علاقے بھی بعض ہوتے ہیں جہاں پر نا کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا، تو کچی اور یہودی بستی میں چلے جائیے۔ نوئنگ دیٹ سم ہاؤ دس سچویشن، اور یاد رکھیے، نوئنگ کا مطلب یاد رکھیے، یاد رکھیے کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں اور بدلیں گے، بدل سکتے ہیں اور بدلیں گے۔ لیٹ اس ناٹ والو آن دا ویلی آف ڈسپیئر، ہمیں مایوسی کے سمندر میں غوطے نہیں کھانا، اس کا